وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں موجودہ دور وہ ملک جبری ہے، اور ملک جبری کے جاننے سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی النبوہ ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلاف على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلاف على منهاج النبوة ثم سكت۔ رواہ احمد۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام ادوار کو 5 زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا زمانہ نبوت کا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس سے وفات تک کا زمانہ ہے، جو زمانے نبوت کہلاتا ہے۔ دوسرا زمانہ خلاف علی منہاج النبوہ ہے، جس میں خلفائے راشدین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شامل ہے۔ تیسرا زمانہ ملک عاز ہے، یعنی کاٹ کانے والی بادشاہت، جس میں خلفائے راشدین کے نہج کے خلاف موروثی طریقے پر عمل ہوتا رہا اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بادشاہ بنتا تھا۔ جب کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے میں حریص ہوتا ہے تو اسے عاز کہتے ہیں، یعنی بادشاہ کے انتخاب میں شورے کے فیصلے کو چھوڑ کر موروثی طریقہ انتخاب کو ملک عاز سے اس حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے۔ اس دور میں بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ اور دیگر متفرق بادشاہتیں شامل ہیں۔ یہ زمانہ اگرچہ خلاف علی منہاج النبوہ سے درجے میں کم ہے، مگر ان زمانوں میں بھی حقیقتاً بادشاہ کے حکم سے حدود، قضاء، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ و خراج اور جہاد جیسے اہم امور شرعیہ کا باقاعدہ قیام ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ زمانہ نظامہائے حکومت میں بھی امت مسلمہ کے بہترین ادوار میں شمار ہوتے تھے۔ چوتھا زمانہ ملک جبریہ ہے، یعنی زور و زبردستی کی حکومت، جس کی ابتدا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عہد استعمار سے شروع ہوئی، جس میں مغربی طاقتوں نے اپنے بلوں سے نکل کر عالم اسلام کے ٹکڑے کر کے اس پر قابض ہوئے، ان کا خون نچوڑا، اپنا نظام نافذ کروا کر نام نہاد آزادی دی، مگر نظام حکومت حقیقتاً غیروں کے طریقوں کے مطابق چلتا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ زمانہ ملک جبریہ میں آتا ہے۔ اس دور میں دین کی حاکمیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ عالم کفر نے متحد ہو کر اسلامی نظام کو کمزور کرنے بلکہ اس کے خاتمے کی بھرپور کوششیں کی، اور اس کے لیے استعماری طاقتوں نے دنیا بھر میں جہاں اسلامی ممالک کو اپنی مرضی کی کٹ پتلی سربراہوں کی صورت میں یرغمال بنایا، وہی مسلمانوں کو وطن، قوم، لسانیت و فرقہ واریت کی شکل میں باہمی تفریق کا نشانہ بنایا۔ ایسے ہی اس دور میں اسلامی شعائر و قوانین، احکام دینیہ کی تضحیق نیز مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھنے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی۔ اس وجہ سے احادیث مبارکہ میں دنیا کے ظلم و جبر سے برنے کے بعد دوبارہ پھر طرز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خلافت کی قیام کی پیشن گوئی اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس حدیث مبارک میں جہاں مسلمانوں کو آنے والے ادوار میں سیاسی نظاموں میں ہونے والی تبدیلیوں سے پیشن گوئی کے ذریعے مطلع فرما دیا، ایسے ہی خلافت مہدی کے لیے دیگر مختلف احادیث میں کمر بستہ ہو کر تیاری کرنے کی بھی بہت فضائل وارد ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے لیے جابر اور ظالم بادشاہوں سے افسوس ہے۔ وَيْحَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِن مُلُوكٍ جَبَابِرَةٍ جو نیک لوگوں کو کس طرح ظلم و ستم سے ڈراتے ہیں، كَيْفَ يَقْتُلُونَ وَيُخِيفُونَ الْمُطِيعِينَ، اور انہیں قتل کرتے ہیں، إِلَّا مَنْ أَظْهَرَ طَاعَتَهُمْ، صرف وہی لوگ ان سے بچتے ہیں جو ان کی بات مانیں۔ فَالْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ يُسَامِعُهُمْ بِلِسَانِهِ وَيَفِرُّ مِنْهُمْ بِدِينِهِ،
بقلبه، مگر متقی مومن ان کے ساتھ زبانی گفتگو کے ذریعے معاملہ رکھے گا، مگر اس کا دل اس سے کوسوں دور بھاگے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسلام کو زندہ کرے گا اور اس کا ارادہ کرے گا، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُعِيدَ الْإِسْلَامَ عَزِيزًا قَسَمَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو ہر ظالم و جابر کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ فساد کے بعد امت کے اصلاح پر قادر ہے۔ پھر فرمایا، یا حذیفہ، اے حذیفہ، اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے میرے اہل بیت کے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر ملاحم یعنی خون ریز جنگیں جاری کر دیں گے اور اسلام کو دنیا پر غالب کر دے گا۔ حضرت آدم ابن ایاس نے اپنی کتاب جز آدم ابن ایاس میں حدیث نمبر 71 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ موجودہ دور میں علماء کرام اور شریعت پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ حکومتوں کا کیا معاملہ ہے؟ کیا نظام ہے حکومت میں شرکت صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ اس کی وجہ سے ان کے شرور سے محفوظ ہو؟ کہ آج دنیا میں دینداری صرف کا نام دہشت گردی نہیں؟ آئندہ آنے والی احادیث اس کی طرف جو دوسرا سوال ہوا ہے اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ظہور مہدی کا آنے والا دور ہے اور خلافت قائم ہونے والی ہے۔ اور جہاں تک دوسرے حدیث کا تعلق ہے جس میں پروفیسر لیاقت صاحب نے سوال کیا، تو اس کے بارے میں بھی حقیقتاً یہ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کافی دیر تک فرماتے رہے، یہاں تک کہ فتنۃ الاحلاس کا ذکر فرمایا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، یہ فتنۃ الاحلاس کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حرب و حرب، بھاگنے اور لوٹنے کا فتنہ۔ پھر فرمایا اس کے بعد السرا کا فتنہ داخل ہو جائے گا، یہ فتنہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے کی وجہ سے بڑک اٹھے گا، وہ تو گمان کرے گا کہ وہ ہم میں سے ہے لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے آدمی پر متفق ہو جائیں گے جس کی مثال پسلی پر کوہلے کی طرح ہے۔ پھر الدہیمہ کا فتنہ ہوگا جس میں امت کے ہر فرد کو تپڑ ضرور پڑے گا۔ جب کبھی آپس میں یہ باتیں ہوں گی کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اثر نو شروع ہو جائے گا، اور اس دوران آدمی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ صبح کو مؤمن تو شام کو کافر ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں باب ذکر الفتن و دلائلہا حدیث نمبر 2424 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29 میں یہ حدیث مندرج ہے۔ اس حدیث میں امت مسلمہ پر آنے والی تمام بنیادی فتنے ذکر کیے گئے ہیں، جس میں ایک فتنۃ الاحلاس، دوسرا فتنۃ السرا اور تیسرا فتنۃ الدہیمہ ہے۔ احلاس کا فتنہ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ احلاس کا فتنہ یعنی حرب و حرب کا یہ فتنہ رضامندی یا جبری طور پر زمین، مال و اسباب، دل و دماغ پر قبضہ کر کے لوگوں کو نسل در نسل اپنا غلام برقرار رکھنے کے لیے ایک فتنہ ہوگا جس کا دورانیہ طویل ہوگا۔ یہی بات امام نعیم ابن حماد نے کتاب الفتن میں حدیث نمبر 98 صفحہ نمبر 55 میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد شروع ہوا، وہ یہی فتنہ تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مصالحت تک کا دورانیہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد بھی بنو امیہ، بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ میں یہ فتنے وقتاً فوقتاً نکلتے رہے۔ دوسرا خوشحالی کا فتنہ ہے، یعنی مال کی کثرت ہوگی۔ فتنۃ الاحلاس کا اختتام ایک ایسے آدمی کی طرف سے ہوگا جو بظاہر متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اہل بیت کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہے گا۔ اور مشہور محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ نے بذل المجہود میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے والذی یظہر لی انہا ہی الفتنہ التی حدثت فی رمضان، یعنی یہ فتنہ ہے جو 1434 میں فتنۃ السرا میں ہوا، اور چوتھا فتنہ فتنۃ الدہیمہ ہے کہ خلافت کے خاتمے کے بعد پوری دنیا میں اسلامی ممالک پر یورپی طاقتوں نے قبضہ کیا، مسلمانوں کو یعنی تقسیم کیا اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اور
اور ہندوستان کو یعنی بمبئی، مدراس اور کلکتہ کے ذریعے ان کا خون چوسا، پھر یہاں پر اپنے کٹ پتلی لوگوں کو مسلط کیا، اور اسی طرح پوری دنیا میں مسلمانوں کو تہس نہس کر کے تقسیم در تقسیم کے ٹکڑوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ فتنۃ الدہیمہ کی مزید وضاحت آئندہ انشاءاللہ کی جائے گی، مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ کلپ میں کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔